امریکہ کے سابق صدر اور صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر گزشتہ روز کے حملے کے بعد تحقیقات جاری ہیں اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان تلخیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ واشنگٹن سے براہ راست موجود ہیں وائس آف امریکہ کے نمائندے اسد حسن۔ اسد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جیو نیوز کو اپنا وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ حملے کی تحقیقات میں اب تک کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے؟ جی، کچھ ڈیولپمنٹس تو آپ نے بتائی ہیں۔ سب سے زیادہ اور کیا کہنا چاہیے کہ ایف بی آئی کا ہی میں حوالہ دے سکتا ہوں، جس کا آپ نے ریفرنس دیا ہے، اور وہ حملہ آور کے بارے میں، اس کی آئیڈینٹی کے بارے میں انہوں نے انفارمیشنز دی ہیں، اور سب سے بڑی اور تھریٹننگ بات جو ہے وہ یہی تھی کہ اس کی کار میں سے ایسا میٹیریل ملا ہے جس سے بم بنایا جا سکتا ہے، اور ایف بی آئی نے یہ بتایا ہے کہ اگرچہ اس کی مشکوک کارروائیوں کی وجہ سے جب وہ اس احاطے میں یا اس ریڈیس میں آیا تو کچھ لوگوں نے شکایت کی، لیکن جب تک نوٹس لیا گیا تب تک وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب وہ گن شاٹ ہوئے تو اس کے بعد وہ سپاٹ ہوا اور ریٹیلیٹ کیا سیکورٹی فورسز نے، اور اس پہ موقع پہ مارا گیا۔ ابھی تک اس کے کوئی آئیڈیالوجیکل موٹیوز وہ معلوم نہیں ہو سکے ہیں، اور یہ کہ اپیرنٹلی ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے سیکورٹی ایجنسیز کی جانب سے، ایف بی آئی نے جو بریفنگ دی ہے، کہ یہ ایک پرسنل موٹیو ابھی تک لگتا ہے، ایک انفرادی ایکٹ لگتا ہے۔ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے جیسے کوئی تنظیم ہو یا کوئی ایک آئیڈیالوجیکل آرگنائزیشن ہو، لیکن اس کو ہوم گرون ٹیررزم کی ٹرم استعمال کی گئی ہے، انٹرنل ٹیررزم اس کی ٹرم استعمال کی گئی ہے کہ یہ ایک ایکٹ آف ٹیررزم تھا۔ تو ابھی تک یہ ہے، انیشلی یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ یہ میتھیو کروک جو 20 سال کا نوجوان ہے، پینسلوینیا سے اس کا تعلق ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ریپبلکن کے رجسٹرڈ ووٹر کے طور پہ اپنا اندراج کروا رکھا تھا، اور انہوں نے ریسنٹلی البتہ ڈونیشن دی ایک لبرل گروپ کو، جس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا کچھ نظریات تبدیل ہوئے تھے، اور ان کی کچھ ریسنٹ پوسٹ میں یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور باقی جو لوگ ہیں خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کے اندر ان کے لیے ناپسندیدگی رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہیے گا کہ ٹرمپ پر حملے کے بعد امریکہ میں سیاسی ماحول کیسا ہے، اور کیا سیاسی تقسیم اور تلخیاں بڑھ گئی ہیں؟ سیاسی تقسیم یا پولیٹیکلی چارجڈ انوائرمنٹ تو بہت سارے ایکسپرٹس اس پہ کہتے ہیں کہ پچھلے کم از کم 4 سال سے موجود تھا۔ پولیٹیکلی چارجڈ انوائرمنٹ تھا۔ 6 جنوری 2021 کو آپ جانتے ہیں کہ کیپٹل ہل پہ رائٹس ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے سیاسی تقسیم، سیاسی شدت بہت تھی، لیکن ابھی اس وقت ایکسپرٹس اسکیپٹیکل ضرور ہیں، اور ایون ایجنسیز یہ بتا رہی ہیں کہ ہم تو پہلے وارن کر رہے تھے کہ پچھلے 3 سال ان کے لیے بہت ٹف رہے ہیں، اور 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں چونکہ الیکشن کیمپین ہے، اور اس ریفرنس میں وہ پہلے سے یہ انڈیکیٹ کرتے آئے ہیں کہ یہ بہت چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک ابھی، یعنی آج کے دن اتوار کو، پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بیک ٹو بیک 2 بار قوم سے خطاب کیا ہے۔ یہ بہت ریئر ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن نے پرائم ٹائم میں اس پورے کیریئر میں 3 بار ایڈریس کیا ہے، اور 2 بار پچھلے 2 دنوں میں، اور تیسری بار یعنی آج کی دوپہر انہوں نے کیا تھا، اور ان کا فوکس یہ ہے کہ یونٹی یونٹی اینڈ یونٹی۔ امریکہ جمہوریت پسند ملک ہے، امریکہ کے اندر جمہوریت بیلٹ باکس سے فیصلے ہوتے ہیں، بلٹ سے نہیں، اور اسی طرح وہ اس کو ری یونائٹ کرنے اور اس ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی کیمپین سے بھی جو ایک میسج کوٹ ہوا، صرف ایک ہی جملہ کہا گیا ہے کہ یونائٹ امریکہ، امریکہ کو متحد کرو۔ اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا آگے چل کے کہ یہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔ ایکسپرٹس یہ اپنا انالیسس دے رہے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کو چاہیے ہے کہ وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لائیں۔ اس کے بارے میں کچھ امیدیں بھی ہیں، کچھ اسکیپٹسزم بھی ہے۔ جی، امریکہ کے سابق صدر اور صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر گزشتہ روز کے حملے کے بعد تحقیقات جاری ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کے نمائندے اسد حسن ہمارے ساتھ تھے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔